محترم سامعین، کچھ احباب ہمارے اس سلسلہ درس سے سوال بھی بھیجتے ہیں جن کے جواب کے لیے ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو تشفی کرائیں، تسلی دیں جواب کے ذریعے۔ یہ سوال ہے جہلم شہر کے نوجوانوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے پیدا کرنے سے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ سوال کرنے والے پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جیسا بھی سوال کرے قبول ہے، جواب فرض بنتا ہے ہمارے اوپر۔ اصل بات تو یہ مشہور ہے کہ قرآن حکیم علل اعلان بتا چکا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن اور انس کو اور کسی بھی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اس عبادت کے تصور، مفہوم اور تشریح اور تفسیر پر پریشانی ہے لوگوں کو کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، صحیح عبادت کیا ہے، کس طرح ہونی چاہیے۔ اس بات نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ لوگ عبادت یہ نماز کو سمجھے بیٹھے ہیں، اور نماز بھی انہوں نے اپنی طرف سے یہ تشریح کی ہے عبادت کی۔ قرآن نماز کو عبادت نہیں کہتا۔ الا لیعبدون، میرے عبد بنے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا کہ میرے عبد بنے۔ میرے عبد بننے کی معنی، عبد جو ہوتا ہے وہ آقا کا فرما بردار ہوتا ہے، آقا کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ تو تعمیل رب تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی کرنی ہے۔ رب تعالیٰ حکم دے یہ سر بس شروع ہو جا کام میں، منع کرے وہیں کے وہیں بریک میں لگ جا اور آگے ایک قدم بھی نہ بڑھو۔ یعنی حکم ماننا، تعمیل کرنا احکام کی۔ یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے لیے اس کا تصور گویا کہ اللہ کی توہین ہوتی ہے اس سے کہ وہ تیرا محتاج ہے، تو سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، خدائی چلے گی، نہیں تو خدائی ٹھپ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ نماز لوگوں نے بنائی ہے جو آتش پرست تھے کہ وہ آگ کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے تم پر کبھی بھی ایسا حکم نہیں کیا کہ تمہارے یہ رکوع سجدے جو نماز والے ہیں، اللہ نے قرآن میں رکوع بھی کہا ہوا ہے، سجدہ بھی کہا ہوا ہے، لیکن اس کی معنی انہوں نے بگاڑی ہوئی ہے۔ رکوع کی معنی ہے کہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرو، مانو، ایگری ہو جاؤ۔ اس کا حوالہ ہے سورۃ المرسلات 77 نمبر سورت کا آخری 3 آیات پڑھو تو رکوع کی معنی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رکوع کی معنی ہے ماننا، اور سجدے کی معنی ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 49-50 میں کہ حکم کی تعمیل کرنا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ وہ عبادت کیا ہے، سارا قرآن اس عبادت کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرے گا، کرتا ہے۔ تم لوگوں کو پریشان کیا ہے، درگاہی، خانقاہی، پیروں ملاؤں کی تشریحات نے، اور علم روایات جو ہے امامی علوم کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ روایات نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ اماموں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ان حدیثوں نے تمہیں مجوسیوں کی نماز سر پہ ماری ہے، جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے 2-4 دن پہلے کسی لیکچر میں کہ یہ حدیثیں بنانے والے مجوسی یہ زردشتی نظریے کے لوگ ہیں، اور زردشتی ہو سکتا ہے اپنے دور کا بڑا آدمی ہو، نبی ہو، ہمیں پھر اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، لیکن ہر نبی کے تعلیم کو بگاڑا گیا ہے۔ جب سب نبیوں کے، خود محمد رسول اللہ کی تعلیم کو بگاڑا گیا ہے، قرآن کے معنی کے اندر بڑے خلل ڈالے گئے ہیں،
تو زردشت یا خود ابراہیم علیہ السلام پر بھی زردشتیوں کو نفرت اور حسد ہے کہ آخری نبیوں کا سلسلہ ابراہیم سے شروع ہوا، اس کے پوتے محمد پر ختم ہوا، یہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے ابراہیم کی بھی شکایت کی ہے، اس کے شان میں بھی بڑی گالیوں والی حدیثیں لکھی ہیں۔ یہ گالیوں کی حدیثیں جس کو آج کی اصطلاح میں تبرہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی انہوں نے کئی اعتراضات کیے ہیں جن کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ تو عبادت نے آپ کو جو پریشان کیا ہے وہ آپ کا کہنا سوچنا درست ہے کہ یہ نماز ہی پڑھتے رہو۔ 5 نمازیں انہوں نے بنائی کہ نبی معراج پہ گئے تو اللہ نے 50 نمازیں دے دی۔ اب اللہ کے لیے ابھی جو 5 پڑھ رہے ہیں یہ 50 ہوتی تو بتاؤ کہ 24 گھنٹوں میں آدھے گھنٹے سے بھی جلدی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا تھا دنیا کے اندر اگر وہ نمازیں آپ پڑھتے رہتے 50 بار؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کبھی بھی نماز نہیں بھیجی۔ خدا کا تو اعلان ہے کہ وَلَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میں جو بات کروں اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں اگر اپنا قول بدلوں تو وہ بندوں پر ظلم ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کیا کرتا۔ عبادت کی معنی ہے احکام ربی، جو قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن دنیا کو چلانے کی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جس سے نظم و نسق ہو، لوگوں میں اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کا معاملہ درست بنے۔ قرآن کے اوامر اس اقام صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کے گرد گھومتے ہیں کہ اقامت صلاۃ مانا ڈیوٹی، تم بندے ہو، نوکر ہو اللہ کے، اب ڈیوٹی ایسی کرو جو ایتاء زکوٰۃ ہو، سب کو سامان پرورش ملے۔ انہوں نے زکوٰۃ کی معنی کو بھی بگاڑ دیا، قرآن کے معنی کو انہوں نے بگاڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی معنی ہے بندوں کی پرورش، انسانوں کی پرورش، وہ سب کو کرنی ہے، لیکن ان کو پرورش ان کی کون کرے گا؟ وہ تو خدا نے کہہ دیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جن کو ہم پاور دیں تو پاور والے یہ اقامت صلاۃ کر سکیں گے۔ ہم تو بکھاری لوگ کیا یعنی صلاۃ کے لیے تو قرآن نے کہا تم صلاۃ کرو گے تو فصلی لربک وانحر، تو رب کے لیے جو ڈیوٹی کرے گا تو لوگ تیرے ساتھ لڑیں گے، اور صلاۃ کوئی آسان کام نہیں ہے جو ہر ایک کر سکے۔ ونہر، جو تم سے لڑیں گے تو تو بھی لڑنا۔ ونہر کی معنی ہے چھاتی سینہ کھول کر کے ان کو چیلنج کرو، آؤ کو میدان میں خبر لگے۔ تو انہوں نے یہ معنی قرآن کی بگاڑی ہوئی ہیں۔ اس پر میں کافی پہلے وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ یہ مذہبی پیشوائیت کی جو تشریحات ہیں، ان تشریحات نے عبادت کا تصور ہی بگاڑ دیا ہے کہ 5 نمازوں کے سوائے تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھو، پھر مسجد میں آتے ہو تو تحیۃ المسجد پڑھو، وضو کرتے ہو تو تحیۃ الوضو بھی پڑھو۔ ابھی یہ گنتی کرتے جاؤ، اب ہر درگاہ کے پھر عبادات کے لیے جدا جدا تصور ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں۔ یہ فرقے جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ خلاف قرآن ہیں۔ قرآن کے سوا ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو عبادت ہے لوگوں کے، اللہ کے مخلوق کی صحیح پرورش کرنا، ان کے حاجات انسانی کو پورا کرنا، عبادت اس چیز کا نام ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ تم جب اس پیمانے پر، اس معیار پر جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، پورے کرو گے تو جب اللہ کے مہمان بنو گے جنت میں، تو جنت میں بھی انہوں نے جو جنت کا تصور دیا ہے وہ بھی ایک قسم کے جیسے کہ بازار حسن کا ہے۔ ایسا گند آج کل یہ جو فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بعض جبہ پوش ایسی تشریح جنت کی کرتے ہیں جو شرم آتی ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے شان میں بھی کہ معراج پہ گئے، یا یہ
سیب کھایا اس سے مردانہ شہوت بڑھ گئی، پھر اپنے بیوی سے ایسے کیا، یہ سب گند ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے بنائے ہیں۔ جنت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ جنت کو عیاشی کا اڈا بنا کر رکھا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، جنت کے اندر جانے کے بعد انہوں نے جو دنیا کے اندر انسانی خدمت کے حوالے سے نور کمایا ہوگا، وہ نور ان کو کام آئے گا آخرت کی زندگی میں۔ اور وہ یسعی بین ایدیہم، وہ نور ان کے جیسے آپ ہاتھ میں موبائل رکھ کے اس کے بٹن پہ کیا سے کہاں ملاتے ہو، ساری دنیا کو دیکھتے ہو، ساری دنیا سے باتیں کرتے ہو، تو جنت میں وہ نور یسعی بین ایدیہم ان کے سامنے سعی میں ہوگا، کوشش میں ہوگا، جدوجہد میں ہوگا، محنت میں، یعنی وہاں بھی تمہیں ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں کہ ان تک پہنچو۔ ان کے لیے ان بندوں کی جنت میں دعا یہ ہوگی، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے کمپلیٹ کر ہمارے نور کو ہمارے لیے۔ جنت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نور کو مکمل فرما، مانا نور کی سیڑھیں بہت اونچی ہیں، نور کی منزل اور بھی آگے ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی بندے کی وہاں ایک طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے یہ نور مکمل کر کے دے۔ تو جنت کے نور کو حاصل، یہاں کا نور یہ ہے کہ جو محتاج ہیں ان کی خدمت کرو، جو اپاہج ہیں ان کو سنبھالو، لوگوں کی تعلیم اچھی کرو، تو لوگوں کی بود و باش درست کرو۔ یہاں کا زندگی کا، جہان کا، دنیا کا نور یہ ہے۔ جب ان کو سنبھالو گے، خدا کے ہاں مہمان بنو گے، پھر آگے خدا کے ہاں مہمان بننے کے بعد جو ہے پھر نور کی منازل اوپر کی اور بھی ہیں، جو بندہ وہاں بھی یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دنیا میں جو کمایا ہوگا وہ اور بھی کوشش میں ہوگا کہ اور بھی اس بندے کو اوپر کی منازل پر پہنچائیں، اور ان کے لیے جنت میں بھی دعا گو ہوگا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، ہماری یہ کمپلیٹ کر نور کی جو بھاگ دوڑ ہے۔ تو پیدائش کا جو مقصد ہے، سوال ہے ساتھیوں کا، دوستوں کا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ ساری باتیں خدا تم کو یہاں نہیں سمجھانا چاہتا، کیونکہ ایک اصول ہے تعلیم کا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کے عقل کے مطابق۔ یہ ریڈیو نہیں نکلا تھا، ٹی وی نہیں آئی تھی، کوئی پہلے اگر اس کے آنے سے پہلے کہتا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ دیکھ رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں چین گھوم رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو لوگ اس کو پاگل کہتے کہ یہ تو یہ صحیح نہیں کہتا، ایسے ہی غلط باتیں کرتا ہے۔ تو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت کے منازل کی نہیں بتائیں، وہ اس لیے کہ تمہارا عقل اس کو شاید تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ آج اگرچہ دنیا آگے جا چکی ہے، کئی یعنی چیزیں سمجھنا آسان ہو گئی ہیں، لیکن جنت کی وہ منازل جس میں اتمم لنا نورنا کی وہ دعا کر رہا ہے، وہ اور بھی اوپر کی باتیں ہیں جو تم اللہ پر یقین کرو، تمہیں وہاں خوشی ہوگی پہنچنے کے بعد کہ ہم نے خدا کی دنیا میں اطاعت کی اور آج اس منزل کو پہنچے ہیں۔ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ تو اللہ پر اعتماد کرو، قرآن پر اعتماد کرو، ملاؤں کی خانقاہی عبادات جو ہیں یہ ساری اللہ کی توہین کی باتیں ہیں کہ اللہ تمہاری عبادات کا کوئی محتاج ہے، تمہارے بغیر اللہ کی خدائی نہیں چل سکتی۔ اس لیے یہ عبادت قرآن کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کا نام ہے۔